اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی گفتگو ہماری اخلاق کے موضوع کے اوپر ہے۔ اخلاق ایک بہترین عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس کے اوپر پیغمبر اسلام نے اپنی پوری زندگی میں عمل کیا اور دوسروں کو بھی اخلاق کی دعوت دی۔ بلا تفریق مذہب ملت پیغمبر اسلام دنیا والوں کو اخلاق کی دعوت دیتے رہے، خود اخلاقی زندگی پر عمل کرتے رہے، اخلاقیات پر عمل کرتے رہے اور اخلاق سے ہی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام قبول کرایا۔ زبردستی نہیں کی لوگوں کے ساتھ، اسلام میں زبردستی ہے بھی نہیں، بلکہ زیادہ تر اسلام اخلاق کے ذریعے سے ہی پھیلا ہے۔ دنیا میں اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک یہودی عورت کے جو آپ کے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی، برابر اسی راستے سے گزرتے رہے، آپ نے راستہ تبدیل نہیں کیا۔ شاید کوئی سوال کرے کہ راستے کو نہیں تبدیل کیا، شاید پیغمبر اسلام فرمائے کہ میں نے راستہ اس لیے نہیں تبدیل کیا کیونکہ میں دوسروں کا راستہ تبدیل کرنے کے لیے آیا۔ چنانچہ جب وہاں سے گزر رہے تھے، کوڑا ڈالنا بند ہو گیا تو آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آج کل وہ کوڑا نہیں ڈال رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کسی نے بتایا کہ وہ بیمار پڑ گئی، تو آپ عیادت کے لیے گئے، اور جب عیادت کے لیے گئے تو اس یہودی عورت نے کہا کہ اب آئے ہیں آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، جب میں بیمار پڑ گئی، میری بیماری کا عالم ہے، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں بلکہ تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب پیغمبر اسلام کا ایسا اخلاق دیکھا تو اس نے کہا کہ جس دین کا رسول ایسا ہو، دین کیسا ہوگا، مجھے بھی اپنے دین کا کلمہ پڑھوائیے تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ یہ پیغمبر اسلام کے اخلاق کا نمونہ تھا۔ قرآن مجید نے آپ کو آئیڈیل بتایا ہے کہ آپ کی زندگی لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر اسلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح سے آپ کے دونوں نواسے امام حسن حسین نے بھی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ بچپن کا زمانہ ہے، مسجد میں دیکھا کہ ایک بزرگوار غلط وضو کر رہے ہیں تو آپ نے برجستہ نہیں ٹوکا بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں۔ کیا بہترین طریقہ اپنایا، اختیار کیا لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ برجستہ نہیں ٹوکا کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں، بلکہ کہا کہ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ چنانچہ دونوں شہزادوں نے بالکل ویسے ہی وضو کیا کہ جیسے آج ان کی تاسی و پیروی میں ہم وضو کرتے ہیں۔ اور جب وضو تمام ہو گیا تو دونوں شہزادوں نے سوال کیا کہ بزرگوار یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو صحیح تھا؟ تو ان بزرگوار نے فرمایا کہ میرا ہی وضو غلط تھا، آپ دونوں کا وضو صحیح تھا۔ کیا طریقہ، بہترین طریقہ اختیار کیا ہے، کیا بہترین اخلاق کا اظہار کیا ہے۔ برجستہ نہیں ٹوکا ہے، اگر برجستہ ٹوک دیتے تو دو خرابیاں ہو سکتی تھیں کہ شاید اس کی اصلاح بھی نہیں ہوتی اور اس کو برا بھی لگ جاتا، لیکن ایسا طریقہ اختیار کیا شہزادوں نے کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ یہ اخلاق کا بہترین نمونہ جناب امام حسن حسین کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برجستہ کسی کو نہ ٹوکیں اگر کسی کی اصلاح مقصود ہو، بلکہ یہی طریقہ اپنائیں کہ تنہائی میں اس کی اصلاح کریں تاکہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور اس کو احساس شرمندگی بھی نہ ہو اور وہ اصلاح کر لے اپنی، اس کی زندگی سدھر جائے۔ اور ہمارے یہاں طریقہ یہ رائج ہے کہ لوگ برا مان جاتے ہیں کہ اگر کسی کی اصلاح کی جاتی ہے، برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ جس نے اصلاح کی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں غلطی سے ہی بچا لیا اور گناہ گار ہونے سے بچا لیا، آئندہ کسی کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے ہی بچا لیا۔ ہمیں اسلام میں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے اندر کوئی غلطی پائیں تو اس کو تنہائی میں لے جا کر کے اس کی اصلاح کریں تاکہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے، اس کو برا بھی نہ لگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔